یہ اس جسم کی ڈیمانڈ ہے، اور اس کی روحانی خواہشات ہیں، نفس کا پاکیزہ ہونا، اچھے اخلاق کا ہونا، یہ طہارت کی ساری یہ اس کی خوراک ہے۔ تو اب یہاں اس رہتے ہوئے اب یہ ٹکراؤ دو ہیں، خواہشات ہیں، ایک جہاد ہے انسان کے وجود کے اندر سب مسلسل ٹکراؤ ہے، دو فورسز ہیں، ایک جو ہے مٹیریل خواہشات کی فورسز ہے، ایک روحانی خواہشات کی فورسز ہے۔ یہ باڈی کے اندر انسان چھوٹی شخصیت نہیں ہے، میں نے بہت دیکھا اس کے اوپر کتنی بڑی، انت کتاب المبین الذی بأحرفہ یذکر المضمر، امیر فرماتے ہیں انسان تو وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب۔ ایک جگہ تو فرمایا کہ یہ تیرا وجود وہ کتاب ہے جسے اللہ نے اپنی دست قدرت سے لکھا ہے۔ یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے جو ہم نے اس کو بہت کافی انشاءاللہ کتابی بن جائے گی۔ تو اب جہاں کی خواہشات اگر رہ گئی، اگر یہ سائڈ روحانیت پر غالب آ جاتی ہے تو اٹھنا بیٹھا حیوانیت، چلنا پھرنا حیوانیت، سونا جاگنا سب حیوان خواہشات ہے۔ تو اب پرواز کرنی ہے، جنت ہے ادھر، دوزخ ہے یہاں۔ توجہ، جب دوزخ یہاں ہے تو اگر ادھر کا یہ پیریڈ جو ہے، یہ باڈی، یہ حیوانی خواہشات غالب آ جائیں تو پھر ادھر نہیں جا سکے گا، یہیں رہے گا۔ اور اگر روح غالب آ گئی روحانی ادھر کا تو وہ پھر اس کو اڑا کے وہاں تک جنت میں پہنچا دے گی، جنت وہاں بنائے، جنت وہاں بنائیے، جہنم یہاں بنایا گیا۔ جب جہنم یہاں بنایا گیا تو جسمانی خواہشات حیوانی خواہشات غالب آ گئی، اس نے روک لیا۔ اور اسی لیے ایمان کے بھی دو پارٹ ہیں، پرواز جب کرتا ہے پرندہ تو دو بازو ہوتے ہیں، جب دو بازو ہیں تو انسان کی دو ہیں اجزاء، تو اب اسی لیے جب پرواز کر کے ادھر جانا ہے تو اس کے لیے دو پار چاہیے، ایک عقیدے کا چاہیے، دوسرا عمل کا پر چاہیے۔ تو یہ دونوں ہوں گے تو پھر پرواز کر کے ادھر چلا جائے گا۔ اور یہ سب عبادتیں اسی لیے ہیں کہ تاکہ عقیدے کا تو پر ہے، اس کو دوسرا بھی تیار کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی کمزور ہو جا کے یہیں رہ جائے، اور قدرت دوزخ یہیں بنائی ہے، جنت ادھر بنایا ہے۔ تو اب اسی طرح جہاں یہ چیز ہے جو مجھے بات آپ تک پہنچانی ہے، گزشتہ گفتگو میں نے تھوڑا سا عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ ہمارا ہر کریکٹر جو ہے یونیورس کے اندر چینجنگ پیدا کرتا ہے، اور پھر تو اب تو اور واضح چیز، اس کے لیے کوئی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیمیکل، یہ ایٹمی دھماکے اور یہ جتنے جو ہے سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ساری جتنی سی بدکاری، سب یہ فضا ایٹماسفیئر کو جو چینج کر رہی ہے، اور پھر یہ کہ یہ وائرس پھیل رہے ہیں، یہ کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ ایٹمی دھماکے ہو رہے ہیں، دوسرے اور چیزیں جو کی جا رہی ہیں، یہ ان کے اثرات جو ہیں اس فضا میں پہنچ کر فضا کے اندر زہر پھیلا رہے ہیں، جس سے مختلف کی بیماری پیدا ہو رہی ہیں۔ اور خدا کہتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ بربادی اور تباہی جو آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جو تم عمل کرتے ہو، یہ اسی کا ریئیکشن ہے، اسی کا رزلٹ ہے۔ خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو اب اس لحاظ سے جو تباہی آتی ہے تو یہ سامنے ہمارے قرآن کہتا ہے کہ آسمانوں اور زمین خشکی میں اور سمندر میں جو تباہی آتی ہے تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے آتی ہے، اپنی کردار کی وجہ سے آتی ہے۔ تو جس طرح انسان اپنے کریکٹر سے اس یونیورس کے اندر چینجنگ لاتا ہے، اور دعائے کمائل میں یہ پڑھتے ہیں، اور اسی طرح یاد رکھیں قرآن بھی یہ کہتا ہے، حدیث بھی یہ کہتی ہے، دعا میں بھی اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا، پالنے والے میری ان خطاؤں گناہوں کو معاف کر دے جو آفت اور مصیبت کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں، ایسی نہیں آتی ہیں، تمہارا عمل جو ہوتا ہے تغیر النعم، میری ان خطاؤں کو معاف کر دے جو نعمتوں کو چینج کر دیتی ہیں، وہ نعمتوں خراب کر دیتی ہیں، برباد کرتی ہیں۔ تقطع الرجا، میری ان خطاؤں کو معاف کر دے جو تجھ سے امیدوں کو قطع کر دیتی ہیں۔ تو ماں بھی فرما رہے ہیں کہ ہم جو عمل کرتے ہیں یہ ہمارے جو ہے نیگیٹو جو ہے جو اثر پیدا کرتے ہیں، تو اس لیے اسلام جو ہے کتنا احسان ہے اسلام کا کہ اس نے وہ تمام اعمال کی بھی گائیڈ کر دی ہے، بتا دیا کہ یہ کریکٹر جو ہے یہ تمہیں تباہ کرنے والا ہے، فزیکل بھی اور ذہنی حیثیت سے بھی، اخلاقی حیثیت سے بھی، ایمانی حیثیت سے بھی، اور یہ باتیں جو ہیں تمہارے کردار کو بھی پاکیزہ کرتی ہیں، ذہن کو بھی پاکیزہ کرتی ہیں، اور تمہیں ابدی جنت کا مستحق بناتی ہیں۔ اتنی طاقت پیدا کر دیں گی یہ چیزیں کہ تم پھر پرواز کر کے جنت کی طرف چلے جاؤ گے۔ تو جہاں یہ ہے، اب جو مجھے بات کہیں کہ جب یہاں کی چیزیں ہمارا کردار اثر کرتا ہے تو اتنی بڑی یونیورس ہے، اس کے بھی جتنے پارٹس ہیں کائنات کی باڈی کے، سورج بھی ایک جز ہے، چاند، سٹار، یہ سب اس کے جز ہیں، یہ بھی اپنا ریئیکشن اس زمین پر کرتے ہیں، اور قدرت کا کیا احسان ہے۔ اور اس لیے پوچھا گیا فرزند رسول کیا وجہ ہے، خدا تو ہر جگہ موجود ہے،
یہ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ تمہارے رزق کے جتنے اسباب ہیں وہ آسمان کی طرف سے، بارش ادھر سے برستی ہے، وحی ادھر سے نازل ہوتی ہے، قرآن ادھر سے نازل ہوا ہے، رزق جسمانی رزق ہو یا روحانی رزق ہو وہ اسباب ادھر سے تمہارے لیے ہیں، لہٰذا چونکہ سب اسباب ادھر ہیں لہٰذا دعا کرنے کے لیے ہاتھ بھی ادھر بلند کرنے کا حکم دیا۔ تو آپ کے جتنی چیزیں یہ سٹار جو ویج ہیں سب کی جو ہے ایک ایک انچ کے اوپر معلوم ہے ہزاروں شعائیں جو ہیں کراس کر کے ہم تک پہنچ رہی ہیں اور یہ افیکٹ کرتی ہیں، یہ سمندر پر اثر کرتی ہیں، ہمارے برین کے سیلز پر اثر کرتی ہیں، خون کے فنکشن پر ان کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے قدرت نے اب دیکھا آپ نے کہ سمندر میں کبھی تو جوش ہوتا ہے، کبھی جوش ہوتا ہے، کبھی سائلنٹ ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ انہی چاند کی ریز کی وجہ سے، شعاؤں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اب سٹار کی چاند کی شعائیں جو ہیں وہ تلاطم پیدا کر دیتی ہیں سمندر کے اندر۔ تو اب وہاں جب تلاطم پیدا کر سکتی ہیں تو پھر ہمارے بلڈ پر کیوں نہیں اثر کر سکتی؟ ہمارے مائنڈ کے سیلز پر کیوں نہیں اثر کر سکتی ہے؟ جب سیلز پر اثر کرے فکر میں چینج کیوں نہیں آئے گی؟ تبدیلی کیوں آئے گی؟ اس لیے انسان جو ہے انہی ریز کی وجہ سے کبھی ڈر رہتا ہے، 24 گھنٹے میں بدلتی رہتی ہے حالت، کبھی ایکٹیو محسوس کرتا ہے، کبھی سستی محسوس کرتا ہے، ذہن کام نہیں کرتا ہے۔ یہ وہی ریز ہیں جو ہمارے مائنڈ پر پڑتی رہتی ہیں اور ان کے لحاظ سے ان کے اثرات افیکٹو جدا جدا ہوتے ہیں، صبح کے وقت اور شام کے وقت رات کو۔ فرمایا کہ عجیب حدیث ہے کہ فرمایا کہ سورج کی جو شعائیں نکلتی ہیں مشرق کی طرف سے، پوچھا کہ معصوم 8ویں امام سے کہ مشرق کی طرف کچھ چشمے ہیں، کچھ مغرب کی طرف چشمے ہیں، تو ان میں سے بہتر فائدہ مند کون سا ہے؟ فرمایا کہ جو مشرق کی طرف سورج نکلتا ہے جب وہ چشمے وہ زیادہ پانی مفید ہے ان پانی سے جو کہ مغرب کی طرف چشمے ہیں، اس لیے کہ سورج جب نکلتا ہے تو پہلی شعائیں ان پر پڑتی ہیں۔ تو اب ایک چیز جو معصوم نے بتائی جو میں کرنا چاہتا ہوں، تو اب جہاں یہ صورت ہے تو یہ سب چیزیں اثر کرتی ہیں اور کائنات کے اندر، تو اسی لیے جب یہ اثر کرتی ہیں تو اب سورج کی جتنی روشنی کی ضرورت ہے، میں نے کہا تو باتوں واضح کرتے ہیں، جتنی روشنی کی زندگی کی روانگی کے لیے جتنی روشنی کی ضرورت ہے وہ جاری ہے، اور جب اس کے درمیان میں زمین آ جائے، اس کے درمیان چاند آ جائے، سورج کی روشنی کی مقدار کم ہو جائے گی زمین پر، یہ سورج گہن جسے کہتے ہیں، چاند درمیان میں آ گیا روشنی کم ہو گئی، زندگی کے لیے جتنی روشنی کی ضرورت تھی اس میں کمی ہو گئی، جب کمی ہو گئی تو اب اس کے اثرات صحت پر پڑیں گے، بطن مادر میں جو بچہ ہوتا ہے اس میں بھی پڑتے ہیں، فکر پر پڑیں گے۔ تو اب یہی جب روشنی کم ہوئی تو ایک تو فیض حیات جو ہے رک گیا، کم ہو گیا، اس سے جو بیماریاں اور خطرات پیدا ہوں گے ایک تو وہ ہوں گے، اور دوسرا قرآن حکیم میں خدا کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب یہ سورج اور چاند کے چراغ بجھا دیے جائیں گے، یہ قیامت کا بھی سائن جو ہے اسی جگہ کم ہوتے ان کی شعائیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اب جب یہ زندگی کا فیض کم ہوا، چاہے وہ زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جائے جسے چاند گہن کہتے ہیں، چاند درمیان میں آ جائے سورج گہن کہتے ہیں، کہ یعنی فیض ہم تک جو پہنچتا ہے حیات کے لیے جب وہ فیض کم ہو جاتا ہے تو اب اس میں بیماریاں وبائیں پھیلتی ہیں، تو اب اسی منزل پر حکم ہے کہ سجدے میں جھک جاؤ، خدا سے معافی مانگو، نماز آیات پڑھو، کہ تاکہ جو زندگی کا فیض کم ہو گیا ہے وہ پھر جاری ہو جائے۔ ذہن رکھیں کہ یہ جو چیز قدرت نے اسلام نے جو رکھا ہے کہ 2 رکعت نماز آیات پڑھو، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ فیض حیات میں جو کمی ہو گئی ہے اس کو پھر جاری کرنے کے لیے، اگر تمہاری خطاؤں کی وجہ سے ہے تو وہ بھی ہے، اور نہیں بھی ہے تو جو بھی چیز ہے فیض حیات کم ہوا ہے، لہذا اس وقت نماز آیات رکھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایسے موقع کے اوپر جو ہے کہ جہاں یہ ریز کم ہوتی ہیں، یاد رکھیے وہاں جو افیکٹ ہوتے ہیں، ایک خاتون نے ابھی اس کے بچے کی دنیا میں آمد تھی، ابھی بچہ بطن مادر میں تھا، اس نے پٹی باندھی ایک پیشانی کے اوپر، بیٹھی باہر سورج گہن کے ٹائم، جب بچہ دنیا میں آیا تو اس کی پیشانی پر پٹی کا نشان تھا۔ ایک خاتون اسی حالت میں چھیل رہی تھی سبزی، سورج گہن تھا، باہر بیٹھی، جب دنیا میں نومولود آیا اس کے ایسے نشان تھے جسم میں، یہ روشنی کم ہوئی فیض حیات تو کہاں کہاں نیگیٹو اس کا اثر پڑا۔ تو جہاں یہ صورتیں پیدا ہوتی ہیں، پھل سڑ جاتے ہیں، ویجیٹیبل جو ہے ان کا اثر پڑتا ہے، تو اسی لیے ایسے موقع پر فیض حیات جو تھا سورج کا جو ہے
وہ جو ہے وہ کم ہو گیا، لہذا خدا نے حکم دیا کہ تم یہاں جو ہے بارگاہ رب